بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان بہلول لودھی، ایپیسوڈ 17۔ گوالیار کے راجہ مان سنگھ نے اب کافی طاقت و قوت پکڑ لی تھی۔ اس کے علاوہ ادے پور کا رانا بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ ادے پور کے رانا کے ایک بھانجے کا نام چترسال تھا۔ یہ چترسال جس کی چند برس پہلے کرن کے ساتھ سگائی ہوئی تھی اور وہ عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی رانا ادے پور کے ایک دوسرے بھانجے نے بھی، جو چترسال کا سگا بھائی تھا، ادے پور میں طاقت اور قوت پکڑ لی۔ رانا نے اپنے اس بھانجے کا نام بھی بدل کر چترسال رکھ دیا اور چترسال نے عہد کیا کہ وہ اپنے مرنے والے بھائی کا انتقام لے گا، اور جو اس سے پہلے سلطان بہلول لودھی کے ہاتھوں رانا کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، ان شکستوں کا بھی انتقام لے گا۔ جس وقت سلطان بہلول لودھی نے جونپور پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہاں اس نے چند روز قیام کیا، اور ساتھ ہی ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبریں اٹھنا شروع ہوئی کہ سلطان بہلول لودھی نے گوالیار پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا ہے، تب ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی گوالیار کے راجہ مان سنگھ یا ادے پور کے رانا پر سلطان بہلول لودھی کا لشکر حملہ ہوتا تھا تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے یا کوئی متحدہ لشکر تیار کر لیتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں تک ادے پور کے رانا کا تعلق ہے تو وہ بڑی تیزی سے نئے چترسال کی کمانداری میں اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس چترسال نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت اور ان کی عسکری ہنرمندی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف گوالیار کے راجہ نے بھی اپنی طاقت کافی حد تک بڑھا لی تھی۔ چنانچہ اندر ہی اندر ادے پور کے رانا اور گوالیار کے راجہ کے درمیان یہ طے پایا کہ فی الحال ادے پور کا رانا خاموش رہے، اندر ہی اندر اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتا رہے، بظاہر سلطان بہلول لودھی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کیے رکھے۔ چونکہ جونپور میں قیام کے دوران سلطان بہلول لودھی نے صرف گوالیار پر ضرب لگانے کا تہیہ کیا ہے، لہٰذا مان سنگھ نے ادے پور کے رانا کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ وہ بہلول لودھی سے اپنے مرکزی شہر گوالیار کے قریب ٹکرائے گا، گوالیار سے نکل کر پیش قدمی نہیں کرے گا، بلکہ شہر کے قریب ہی بہلول لودھی کا مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ بہلول لودھی جونپور سے نکل کر گوالیار کا رخ کرے گا۔ راجہ مان سنگھ نے ادے پور کے رانا کے ساتھ قاصدوں کے ذریعے منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر گوالیار کے نواح میں بہلول لودھی کے خلاف اسے کامیابی حاصل ہوئی تو پھر ہندوستان کے اندر ایک انقلاب رونما ہونا شروع ہو جائے گا، اور راجہ مان سنگھ اور ادے پور کا رانا دونوں مل کر برابر بہلول لودھی پر ضربے لگاتے رہیں گے اور اسے ہندوستان کی حکومت سے محروم کر دیں گے۔ راجہ مان سنگھ نے ادے پور کے رانا سے یہ بھی طے کیا کہ اگر گوالیار کے نواح میں اسے بہلول لودھی کے ہاتھوں شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ گوالیار شہر میں محصور ہو جائے گا، اس کے بعد اپنے نمائندوں کے ذریعے بہلول لودھی سے رابطہ قائم کرے گا اور اطاعت و فرما برداری اختیار کر لے گا۔ راجہ مان سنگھ کی اس تجویز سے ادے پور کے رانا نے بھی اتفاق کر لیا تھا۔ چنانچہ راجہ مان سنگھ سلطان بہلول لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے آیا، جبکہ ادے پور کے نئے چترسال نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اندر ہی اندر جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا، جبکہ بظاہر دونوں ماموں بھانجے نے سلطان بہلول لودھی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر رکھی تھی۔ جن دنوں جونپور میں بیٹھ کر سلطان بہلول لودھی یہ ارادہ کر رہا تھا کہ وہ جونپور سے نکل کر گوالیار پر ضرب لگائے گا، ادے پور کا رانا اور اس کے بھانجے چترسال دونوں نے اپنے مخبروں کے ذریعے جونپور تک یہ خبریں پھیلا دی تھی کہ ادے پور کا رانا سلطان بہلول لودھی کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرے گا اور آئندہ کبھی بھی گوالیار کے راجہ کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف صف آرا نہیں ہوں گے۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بہلول لودھی نے ادے پور کے رانا کو نظر انداز کر دیا، جبکہ گوالیار پر حملہ آور ہونے کا اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں سلطان بہلول لودھی اشجار کو ویران، خیموں کو اکھاڑ پھینکنے والی آندھیوں، فتح کے گیت، سچائی کے پرچم اڑاتے قہرمانیت کے جھگڑوں اور لہد میں اتار دینے والے قضا لمحوں کی طرح جونپور سے نکل کر گوالیار کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف گوالیار کے راجہ کے مخبر بھی اسے سلطان بہلول لودھی کے لشکر کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کر رہے تھے۔ چنانچہ گوالیار کا راجہ مان سنگھ سلطان کے گوالیار پہنچنے سے پہلے ہی گوالیار کے نواح میں اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ چنانچہ جو ہی سلطان بہلول لودھی گوالیار پہنچا، دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے پر ضرب لگانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ صفیں درست ہوتے ہی گوالیار کا راجہ مان سنگھ مرگ و زیست کی آہ و بقا میں ہر شے کو پراگندہ کرتی ناشاد سوگوار ساتوں سماعتوں کے نقص کا باعث بنتی تباہی، دشت دشت بھٹکتی اداس رتوں کی زردیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔
اس کے مقابلے میں بہلول لودھی نے بھی دیر نہیں کی۔ اپنے کام کی ابتدا اس نے بے سوز سینوں میں غم جلاتے آتش کے بھڑکتے آلاؤ، بھیانک کھنڈروں میں ہوس کے سوداگروں کے دکھ کی چتا کو ٹھنڈا کرتی خون فشاں شمشیروں کی طرح کی۔ پھر اس کے بعد وہ گوالیار کے راجہ مان سنگھ پر ہوس کے شیطانوں پر نازل ہوتے طوفانوں کے شہاب، موجوں کے پیچ و تاب، آندھیوں سے بھیانک عذاب، سوچوں کی پتجھڑ، موت کی کراہ، بنجر پیاس اور سوگ کی آگ کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ یوں گوالیار کے نواح میں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے حیات کی لوح پر مرگ کی داستانیں رقم ہونے لگی تھی۔ درد کے کرتاس پر پورا شوب تحریریں لکھی جانے لگی تھی۔ دکھ کے سائے، غموں کی یلغار، نظر نظر سلگتے سائے، نفس نفس قضا کی امر بیل کی طرح موت چاروں طرف رقص کرنے لگی تھی۔ قضا چیختی چلاتی ہواؤں کی طرح اپنے شانوں پر وحشتوں کے غبار لیے تحت الشعور تک میں موت کے تلاطم کی گونجیں کھڑی کرنے لگی تھی۔ جنگ گو زیادہ دیر نہ لڑی گئی۔ سلطان بہلول لودھی نے گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو بدترین شکست دی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ گوالیار شہر میں محصور ہو گیا۔ آخرکار بڑی پریشانی اور انکساری میں ایک وفد کے ذریعے مان سنگھ نے سلطان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی درخواست پیش کی۔ اسے سلطان نے قبول کر لیا اور گوالیار راجہ مان سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے وہ دہلی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس موقع پر گوالیار میں خوشیاں منائی گئی کہ راجہ مان سنگھ نے اودے پور کے رانا کے ساتھ مل کر جو منصوبہ بندی کی تھی اس میں وہ کامیاب رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ مان سنگھ نے بہت بڑی رقم سلطان کی خدمت میں پیش کی، جس کے صلے میں اسے گوالیار میں متعین کرنے کے بعد سلطان دہلی چلا گیا تھا۔ گوالیار ہی کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عمر خان جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مکان کے اندر اس سے پہلے جو چھپر نما استبل تھا اس کی جگہ پکا اور پختہ استبل تعمیر کر دیا گیا تھا، اور استبل کے اندر کئی گھوڑے باندھنے کے انتظامات کے علاوہ پانی اور چارے کی نئی ناندوں کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ استبل کے سامنے کا حصہ جو کچا تھا وہاں پختہ فرش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عمر خان کچھ دیر تک اس تبدیلی کا جائزہ لیتا رہا، پھر کچھ سوچا اور گھوڑے کو اس نے استبل میں باندھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ پانی کی ناند میں تازہ پانی بھرا ہوا تھا، ایک طرف خشک اور ہرا چارہ بھی تھا۔ گھوڑے کو باندھ کر اس نے اس کا دہانہ اور زین اتارے۔ زین کے ساتھ بندھی ہوئی خرجینیں اتار کر جب وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گیا تو وہاں بھی خاصی تبدیلی تھی۔ حویلی کو تازہ رنگ اور روغن کیا گیا تھا۔ سارے کمروں کی صفائی ستھرائی کر کے دروازوں اور کھڑکیوں میں پردے لہرا دیے گئے تھے۔ عمدہ قسم کی مسہریاں اور پلنگوں کا اہتمام کیا گیا تھا اور ان پر صاف ستھرے بستر بھی لگائے گئے تھے۔ مطبخ کے اندر بھی کافی تبدیلیاں کی گئی تھی۔ عمر خان کافی دیر تک سارے کمروں اور مطبخ میں گھوم کر حویلی کے اندرونی حصوں کی تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ اسے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ جب وہ رہائشی حصے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا بہاولدین حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر عمر خان نے بہاولدین کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گیا، پھر کہنے لگا، بہاولدین خیریت تو ہے؟ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر بہاولدین کے چہرے پر نمودار ہوا تھا، پھر کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی، کیا تم اپنی اس حویلی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے؟ اس پر عمر خان مسکرایا، کہنے لگا، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، میں تو سمجھتا ہوں میری حویلی ہی نہیں، حویلی کی ہر چیز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس پر ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے بہاولدین کہنے لگا، میں بھی اسی پریشانی ہی میں تمہاری طرف آیا تھا۔ میں جب اپنی حویلی میں داخل ہوا وہاں بھی ایسی ہی تبدیلی مجھے دکھائی دی۔ میری بھی حویلی کی ہر چیز ایسی ہی تبدیل کر دی گئی ہے جیسے آپ کی حویلی کی گئی ہے۔ اس پر میں نے گھوڑے کو استبل میں باندھا۔ میری حویلی کا استبل بھی آپ کی حویلی کے استبل ہی کی طرح صاف ستھرا اور نیا تعمیر کر دیا گیا ہے، لہٰذا گھوڑے کو باندھنے کے بعد میں سیدھا ادھر تمہاری طرف آیا تاکہ دیکھوں کہ یہ تبدیلی صرف میری حویلی میں ہے یا تمہاری حویلی میں بھی کچھ ہوا ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ دونوں حویلیوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا گیا ہے۔ بہاولدین جب خاموش ہوا تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عمر خان کہنے لگا، میرے خیال میں ہماری اس مہم کے دوران دہلی سے باہر رہنے کی وجہ سے پرتاپ اور اس کا بیٹا رائے بھیم دونوں یہی کام کرتے رہے ہیں۔ عمر خان کے ان الفاظ کا جواب بہاولدین دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے دیوان خانے میں پرتاپ رائے، اس کا بیٹا بھیم رائے اور بھیم رائے کی بیوی سلون داخل ہوئے تھے۔ تینوں کو دیکھتے ہوئے عمر خان اور بہاولدین دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا بہترین استقبال کیا گیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب عمر خان اور بہاولدین کی طرف دیکھتے ہوئے پرتاپ دیو کہنے لگا، بچوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں اس مہم پر تمہاری کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرن اور کمپل بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن ہم نے ان دونوں کو منع کر دیا، اس لیے کہ اب ہم تم سب کی شادی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ عمر خان اور بہاولدین، میرے بچوں، میں صرف تم دونوں کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔
میرے بیٹے نرسنگ نے جو حویلی خریدی تھی جس میں آج کل ہمارا قیام ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی، جبکہ چند دن بعد میں، بھیم رائے اور سلون تینوں اپنی جاگیر بھمی گاؤں میں جائیں گے اور وہاں اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہماری غیر موجودگی میں اس حویلی کی دیکھ بھال بھی تم لوگ ہی کرو گے۔ ہم کبھی کبھی یہاں تمہارے پاس آ کر اسی حویلی میں قیام کریں گے اور چند ماہ رہ کر واپس چلے جایا کریں گے۔ بچوں، میں بہت جلد واپس بھمی گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ اسی بنا پر میں آیا ہوں کہ تم دونوں اور کرن اور کمپل کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں یہ کام جس قدر جلد ممکن ہو اس قدر ہی بہتر ہے۔ عمر خان میرے بیٹے، ایک موقع پر تم نے کہا تھا کہ یہ کام بالکل سادگی سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں آج شام ہی میں اس فریضے سے فارغ ہونے کے بعد کل اپنی جاگیر کی طرف چلا جاؤں۔ پرتاپ رائے جب خاموش ہوا تب عمر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب اس میں سادگی تو رہی نہیں ہے۔ آپ میری حویلی کو دیکھیں، اس میں کتنے تکلفات کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں سادگی ہے، اور یہی سلوک بہاولدین کی حویلی کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ عمر خان کے ان الفاظ پر پرتاپ دیو، بھیم رائے اور سلون تینوں مسکرا دیے تھے۔ پھر پرتاپ رائے بول اٹھا، بچوں، یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا، بھیم رائے یا سلون کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ سب کرن اور کمپل نے خود کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں برا نہیں مانو گے۔ عمر خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام برا ہوا ہے، لیکن یہ جو کام میری اور بہاولدین کی حویلی میں ہوا ہے اس پر جو اخراجات آئے ہیں وہ تو کم از کم ہم نے آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اس پر پرتاپ رائے سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، عمر خان بیٹے، کیا میں تم سے یہ اخراجات وصول کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں؟ بچے، میں نقدی اور زیورات کی صورت میں اپنی بیٹیوں کو بہت کچھ دوں گا، اور وہ اس کا حق رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ خود اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کیا ہے، لہٰذا کوئی اس پر اٹھنے والے اخراجات ادا نہیں کرے گا۔ میں نے جو تم دونوں سے سوال کیا ہے اس کا مجھے جواب دو، کیا کرنا ہے؟ پرتاپ رائے جب خاموش ہوا تب پہلی بار سلونت بولی اور کہنے لگی، میرے عزیز بھائیوں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں تبدیلی نہ کرنا۔ ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سورج غروب ہونے کے بعد تم چاروں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے اور کرن اور کمپل اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو جائیں، اس لیے کہ پتا جی کل دہلی سے بھمی گاؤں جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس موقع پر بہاولدین نے سوالیہ سے انداز میں عمر خان کی طرف دیکھا، اور اس کے اس طرح دیکھنے کے مطلب کو عمر خان جان گیا تھا، لہٰذا کہنے لگا، سلون میری بہن، جو فیصلہ تم لوگوں نے مل کر کیا ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر اس شادی کے لیے مجھے اور بہاولدین کو بھی کوئی اہتمام کرنا تھا اور اس کا تم لوگ موقع نہیں دے رہے۔ اس پر سلونت کہنے لگی، بھائی آپ کو کچھ نہیں کرنا، سارا انتظام، سارا اہتمام ہم خود کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پرتاپ رائے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے بچوں، میں، بھیم اور سلونت اب جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سلطان بہلول کو بھی اطلاع کرنی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی تم دونوں کے نکاح میں شامل ہوں۔ عمر خان اور بہاولدین نے اسے اتفاق کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پرتاپ، سلونت اور بھیم رائے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسی روز عمر اور کرن، بہاولدین اور کمپل کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا اور دونوں اپنی اپنی حویلیوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ گوالیار کے راجہ مان سنگھ کو بدترین شکست دینے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان بہلول لودھی نے بارش کا موسم دہلی میں گزارا۔ اس کے بعد اس نے لاہور کی طرف کوچ کیا، اس لیے کہ پنجاب کے حالات کچھ خراب ہونے لگے تھے۔ دراصل زیریں پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں ایک شخص جس کا نام احمد خان بھٹی تھا وہ ترک و تاز کرنے لگا تھا۔ جگہ جگہ حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے رعایا کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بہلول لودھی کی طرف سے ملتان کا جو حاکم تھا اس نے ان حالات سے نمٹنے کی پوری کوشش کی، ساتھ ہی ان حالات کی اطلاع اس نے سلطان بہلول لودھی کو بھی کر دی تھی۔ چنانچہ یہ حالات دیکھتے ہوئے سلطان دہلی سے نکلا۔ راستے میں اس نے چند دن سرہند شہر میں قیام کیا، اس کے بعد وہ لاہور شہر کی طرف بڑھا۔ اس بار سارے بڑے بڑے سالار سلطان کے ساتھ لشکر میں شامل تھے۔ سالاروں میں کرم علی خان، عمر خان، بہاولدین، علی خان، مبارز خان، کوتب خان اور دیگر سالار شامل تھے۔ کرن اور کمپل بھی عمر خان اور بہاولدین کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھی۔ سلطان لودھی چاہتا تھا کہ لاہور اور پنجاب میں قیام کے دوران وہ احمد خان بھٹی کے خلاف حرکت میں آئے اور اس نے جو تباہی و بربادی کا کھیل شروع کر رکھا تھا اس سے اسے باز رکھے۔ سلطان بہلول لودھی کی طرف سے ملتان کا حاکم یوسف خان تھا جو اکیلا اس باغی احمد خان بھٹی کی سرگرمیوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس بنا پر احمد خان بھٹی نے زیری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں مختلف جگہوں پر تسلط کرتے ہوئے شکست و ریخت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ سندھ کے حکمران کے حالات بھی ان دنوں اچھے نہ تھے، جس کی بنا پر وہ احمد خان بھٹی کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، ورنہ سندھ میں بڑی مستحکم اور مضبوط حکومت تھی اور سندھ کے حاکم کو اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار نہ رہنا پڑتا تو یقیناً احمد خان بھٹی کی اس سرکشی کو زیر کر دیتا۔ سندھ پر ان دنوں جام نندا کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں جام نندا بڑا کامیاب حکمران تھا۔
اپنی حکومت کی ابتدا ہی سے وہ علم کا شائق، زاہد، عابد اور اخلاق حمیدہ سے منسلک تھا۔ وہ اپنے وقت کا بڑا حصہ مدارس اور مساجد میں گزارتا تھا۔ نہایت ہی رحم دل اور خلیق تھا۔ اس زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری رہتی تھی۔ وہ اپنی تخت نشینی کے کچھ دن بعد لشکر کثیر لے کر ٹھٹا سے بکھر آیا اور اس نے 1 سال تک بکھر میں رہ کر وہاں کے ڈاکوؤں اور رہزنوں کو سزا دے کر اپنے علاقوں میں امن بحال کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بھکر کے قلعے میں مختلف اشیاء کا ذخیرہ کر کے ان کو محفوظ کر دیا اور اپنے ایک غلام دلشاد نامی کو بھکر کا ناظم مقرر کر دیا اور خود وہ اپنے مرکزی شہر کی طرف ہو لیا تھا۔ اب اس نے سندھ کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کی طرف توجہ کی۔ اس کی کوششوں کا نتیجہ یہ تھا کہ رعایا میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ تاجر اور سیاحوں کو آمد و رفت میں سہولت ملی۔ اس کے زمانے میں علماء، صوفیاء، فقراء نہایت فراغت سے زندگی بسر کرنے لگے اور لشکر میں لشکری بھی آسودہ حالی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے تھے۔ جام نندا سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جام نندا کی پاک بازی اور زہد و تقوی سے متعلق کئی کہانیاں مشہور تھی، لہٰذا وہ اپنی رعایا میں بڑا مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تمام مورخوں اور تذکرہ نگاروں نے جام نندا کی تعریف کی اور لکھا کہ اس بادشاہ کے دور میں سندھ کے اندر اطمینان اور دل جمی کی لہر دوڑ گئی تھی اور اس فرما روا نے دینی اور دنیاوی علوم کو اپنے علاقوں میں غیر معمولی فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر اس کے علاقوں کی فراغت اور خوشحالی کی خبریں باہر پھیلی، اسی قدر باہر کے مشاہیر اور علماء قطار در قطار اس کے علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جام نندا کے دور میں ایران، خراسان اور ماورا النہر کے علماء کے گھرانے خاص طور پر سندھ میں آباد ہوئے اور جام نندا نے ان کو آباد کرنے کے لیے ٹھٹا میں علیحدہ محلے مخصوص کیے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ وسطی ایشیا میں سخت بدامنی اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے علماء جام نندا کے علاقوں کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کا رخ کر رہے تھے۔ جام نندا کی یہ رعایا پروری صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ تاریخ میں کتنے ہی ہندو امیروں کے نام ہمیں ملتے ہیں جو اس کے دور میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ جام نندا کو مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ناحق خون ریزی کرنے سے نفرت تھی۔ وہ ہر ہفتے میں اپنے استبل میں جاتا اور اپنے گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ سوائے جہاد کے تم پہ سواری کی جائے، چونکہ ہمارے چاروں طرف خدا کے فضل سے مسلمان حاکم ہیں۔ تم یہ دعا کرو کہ بغیر شرعی ضرورت کے میں کسی پر حملہ آور نہ ہوں اور نہ کوئی میرے ملک پر حملہ کرے کہ ناحق مسلمانوں کی خون ریزی ہو اور میں قیامت کے روز خدا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اسی جام نندا کے عہد حکومت میں خود اس کی دینداری کی وجہ سے پورے علاقے میں دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کو اس درجے فروغ ہوا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لوگ عبادت اور ریاضت کی طرف اس درجے مائل تھے کہ چھوٹے اور بڑے مساجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ مسجدیں نمازیوں سے معمور رہتی تھی، یہاں تک کہ کوئی شخص بھی تنہا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسی جام نندا نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک خوبصورت شہر تعمیر کرائے، لہٰذا ایک روز اس نے اپنے دور کے نجومیوں کو بلا کر پوچھا کہ میں ایک نیا شہر آباد کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ شہر کی بنیاد کہاں رکھوں۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اگر یہ شہر کوہ مکلی کے اوپر آباد کیا جائے گا تو وہاں کے رہنے والے سخت دل، جاہل اور دلیر پیدا ہوں گے۔ اگر آپ پہاڑ کے نیچے آباد کریں گے تو اس شہر کے رہنے والے نرم دل، نازک اور عقل مند ہوں گے، جن کے وجود سے حکمرانوں کو بھی خطرہ ہوگا۔ اس مشورے کے بعد جام نندا نے اس شہر کی بنیاد کوہ مکلی کے نشیب میں رکھی اور شہر کا نام پہاڑ کے نیچے ہونے کی وجہ سے تہ تہ مشہور ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اس شہر کو تہ تہ سے بگاڑ کر ٹھٹا کہنے لگے۔ اس ٹھٹا نے صنعت و حرفت اور تجارت میں اس قدر ترقی کی کہ وہ ایشیا کے بڑے تجارتی اور صنعتی شہروں میں شمار ہونے لگا۔ جام نندا کی علم پروری اور معارف نوازی کی وجہ سے خراسان اور ایران کے بہت سے علماء اور اہل علم اس شہر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے یہ شہر علم و ادب کا مرکز بھی بن گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں اس شہر میں 300 دارالعلوم تھے اور یہ شہر اپنی رونق اور شادابی میں قرطبہ اور بغداد کی ہمسری کرتا تھا۔ لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد جام نندا نے رکھی، چونکہ اس شہر کا نام محمد تغلق کے زمانے میں بھی ملتا ہے، لہٰذا اکثر مورخین یہ خیال کرتے ہیں کہ ٹھٹا پہلے سے آباد تھا، لیکن جام نندا نے اپنے عہد حکومت میں غالباً اس شہر کی توسیع اور جدید تعمیر کی ہو۔ غالباً اسی کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ جام نندا نے ہی ٹھٹا شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ جام نندا اپنے وقت کا بڑا حصہ علماء کی صحبت میں علمی مذاکروں اور مباحثوں میں صرف کرتا تھا۔ اسے علماء سے بڑی عقیدت تھی اور اس کی قدر افزائیوں کی وجہ سے مختلف ممالک کے علماء بھی سندھ کو اپنا وطن بنانے کی تمنا رکھتے تھے۔
چنانچہ جب مولانا جلال الدین دوانی نے شیراز سے سندھ میں آنا چاہا تو انہوں نے پہلے اپنے 2 شاگردوں میں سے شمس الدین اور میر معین الدین کو ٹھٹا بھیجا اور استدعا کی کہ وہ شیراز سے ٹھٹا آ کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ جام نندا نے مولانا کے شایان شان قیام اور وسائل معیشت کا انتظام کر کے ان کے شاگردوں کے ہاتھ سفر خرچ بھی روانہ کیا تاکہ مولانا کو سفر میں کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جب یہ دونوں شیراز پہنچے تو مولانا سفر آخرت اختیار کر چکے تھے، لیکن چونکہ شمس الدین اور میر معین الدین جام نندا کی قدر افزائیوں کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ ٹھٹا لوٹ آئے اور یہی مقیم ہو گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب احمد خان بھٹی نے زیری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں ترک و تاز کرنا شروع کر دی تھی، اور یہی وہ زمانہ تھا جب جام نندا کچھ ایسا بری طرح اپنے اندرونی حالات میں مصروف ہوا کہ وہ بھی جنوب کی طرف سے احمد خان بھٹی کی طرف کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ ہوا یوں کہ انہی دنوں قندھار کا حکمران شاہ بیگ ارغون حرکت میں آیا۔ ایک لشکر لے کر وہ قندھار سے نکلا اور جام نندا کے ان علاقوں پر حملہ آور ہوا جہاں اس کا ایک امیر بہادر خان حکمران تھا۔ چنانچہ قندھار کے حکمران شاہ بیگ ارغون نے سیوی نام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جو جام نندا کا تھا۔ اس نے حملہ آور ہو کر بڑے جبر و قہر کے ساتھ اس قلعے کو فتح کر لیا۔ وہاں کی حکومت اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمود کے سپرد کی اور خود قندھار چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب جام نندا کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے ایک امیر مبارک خان کی سرکردگی میں جو نہایت بہادر اور شجاع تھا، سلطان محمد کے مقابلے کے لیے ایک عظیم لشکر بھیجا۔ دونوں لشکر قریب آ کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ آخر سلطان محمد مارا گیا اور قلعہ سیوی پر جام نندا کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ قندھار کے حکمران شاہ بیگ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے جام نندا کے مقابلے کے لیے اپنے ایک سالار مرزا عیسیٰ ترخان کو بھیجا۔ جام نندا نے بھی اس کے مقابلے کے لیے مبارک خان کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ سرحد پر دونوں لشکروں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں جام نندا کے بہت سے قدیم عمرہ مارے گئے اور مبارک خان زخمی اور بدحال ہو کر بکھر کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ چنانچہ قندھار کے حکمران شاہ بیگ کو جب مرزا عیسیٰ خان ترخان کی فتح کا حال معلوم ہوا تو اس کے حوصلے بڑھ گئے اور اب وہ تمام ان علاقوں کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگا جن پر جام نندا کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ قلعہ بھکر پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت جام نندا کی طرف سے بھکر کے جو حاکم تھے انہوں نے مدافعت کی بے حد کوشش کی، شاہ بیگ کا مقابلہ کیا، لیکن قلعے کی عدم استحکام اور جام نندا کی طرف سے کسی مدد کے نہ پہنچنے کی وجہ سے بھکر کے حاکم نے بھکر کا وہ قلعہ قندھار کے حکمران شاہ بیگ کے حوالے کر دیا۔ شاہ بیگ نے قلعہ بھکر کا حاکم اپنے ایک سالار فاضل بیگ کوکتاش کو مقرر کیا اور خود سیون پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا، اور سیون کو فتح کر کے وہاں کا حاکم اس نے خواجہ بیگ کو مقرر کیا اور خود قندھار واپس لوٹ گیا۔ جام نندا نے اگرچہ بہت روپیہ خرچ کر کے قلعہ سیری فتح کرنے کے لیے کثیر لشکر مرتب کیا، لیکن اس کے لشکری قندھار کے حکمران شاہ بیگ کے سالار مرزا عیسیٰ خان سے ایسے مرعوب ہو چکے تھے کہ وہ کسی طرح اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھے۔ جام نندا کے لشکریوں کی مرعوبیت کا اندازہ صرف ایک واقعے ہی سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر شاہ بیگ کا ایک لشکری جو بہت مقبول تھا گھوڑے سے اتر کر زین کو درست کرنے لگا۔ اتفاق سے جام نندا کے 40 لشکری اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے اس کو تنہا پا کر اس پر حملے کی ٹھانی۔ مقبول نے جیسے ہی ان کو دیکھا اس نے بھاگنے کے ارادے سے باغ میں قدم رکھا۔ چنانچہ جام نندا کے وہ 40 لشکری اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھتے ہی فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا مقابلہ کرے گا۔ چونکہ سندھ کا حاکم جام نندا ان دنوں قندھار کے حکمران شاہ بیگ اور اس کے سالاروں لشکریوں کے خلاف بری طرح مصروف اور برسر پیکار تھا، لہٰذا اس کی انہی مصروفیت اور کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے احمد خان بھٹی نام کے شخص نے بالائی سندھ اور زیری پنجاب کے علاقوں میں دور دور تک ترک و تاز کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنا شروع کر دیے تھے، اور اسی احمد خان بھٹی کی سرکوبی کے لیے سلطان بہلول لودھی دہلی سے پنجاب کی طرف آیا تھا۔ اگر سلطان بہلول لودھی دہلی سے پنجاب کی طرف نہ آتا تو یقیناً احمد خان بھٹی اپنی کارروائیاں جاری رکھتا، اس لیے کہ سندھ کا حکمران تو قندھار کے حکمران شاہ بیگ کے لشکریوں کے ساتھ بری طرح مصروف تھا، لہٰذا احمد خان بھٹی جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا رہے گا۔ لیکن جب سلطان بہلول لودھی آندھی اور طوفان کی طرح دہلی سے پنجاب میں داخل ہوا تب احمد خان بھٹی نے اپنی کارروائیاں موقوف کر دی۔ اپنے ساتھیوں لشکریوں کو لے کر وہ روپوش ہو گیا اور ایک طرح سے اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کن علاقوں کی طرف گیا ہے، کہاں اس نے پناہ لی ہے۔ سلطان بہلول لودھی نے لاہور پہنچ کر اس علاقے میں قیام کیا تھا جو بعد میں بادامی باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ دراصل لاہور کے مستی دروازے اور کشمیری دروازے کے مابین اب جہاں سرکولر روڈ گزر رہی ہے، کبھی اس مقام پر دریائے راوی بہتا تھا۔ یہی دریا کے کنارے مغل شہزادی گل بادام کا مقبرہ تھا جو کہ سکھوں کے عہد میں قیمتی پتھروں کے لالچ میں مسمار ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔
روایت ہے کہ مغل شہزادی گل بادام نے اپنی قبر کے مقام کی خواب میں آ کر نشاندہی کی اور اس مقام پر ایک باغ لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ باغ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خود اپنی زیر نگرانی تیار کرایا۔ ماضی میں راوی کی گزرگاہ ہونے کے سبب یہ زمین نہایت زرخیز تھی اور جا بجا جنگلی اور خود رو بیلیں ابھر آئی تھی، جنہیں صاف کر کے اس زمانے کے وسیع ترین باغ کی منصوبہ بندی کی گئی۔ چنانچہ اس کی حدود موجودہ سرکولر روڈ سے دریائے راوی کے بند تک دراز تھی۔ اس کا مرکزی حصہ موجودہ داتا نگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا پسندیدہ مرغوب ترین تفریح مقام تھا۔ یہاں وسیع رقبے پر باغات کے مختلف جھنڈ اپنی من پسند رانیوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے۔ دونوں وسیع سبزہ اور درختوں کے جھنڈ میں یہ عشرت گاہیں چاندنی رات میں نہایت فسوں خیز سحر خیز ماحول سے آراستہ ہوتی تھی۔ یہ تمام علاقہ ان رانیوں کے لیے اتنا ناقابل فراموش خوشبو لمحہ کی یادوں کا مرکز تھا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مہارانی جنتا، رانی بھوری اور رانی لکشمی نے انہی عشرت قدوں کے مقام پر نہایت عظیم الشان مندر تعمیر کرائے۔ یہ تینوں مندر آج بھی موجود ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ کے اس باغ میں شاہی اجلاس کے موقع پر عطریات کی اتنی بارش کی گئی کہ 5 سال تک زمین کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ انگریزوں نے جب لاہور پر قبضہ کیا تو اتنا وسیع اور خوبصورت باغ کوئی نہ تھا، چنانچہ اسے اعلیٰ حکام کی تفریح کے لیے سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ یا مختلف مقام پر شام کے وقت فوجی بینڈ دنہیں بکھیرتے تھے۔ اس وقت یہ کمپنی باغ کہلاتا تھا، بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کر کے اس کی شکل اور حیت ہی تبدیل کر دی گئی تھی۔ سلطان بہلول لودھی کو لاہور اتنا پسند تھا کہ وہ اکثر و بیشتر اس شہر میں آ کر قیام کرتا اور اپنے قیام کو اس شہر میں طول دیا کرتا تھا۔ جب وہ بالائی سندھ اور زیری پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے والے احمد خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے پنجاب کی طرف آیا تو اس کی آمد کا سن کر احمد خان تو اپنے لاؤ لشکر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور کہیں کوہستانی سلسلوں میں جا کر چھپ گیا تھا، لیکن اسی بہانے سلطان بہلول لودھی نے لگاتار 2 سال تک لاہور میں قیام کیا اور ان 2 سالوں کے دوران اس نے دہلی کا رخ نہ کیا۔ دہلی میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا چچا زاد اور اس کا سالار عیسیٰ خان دیگر ساتھیوں کے ساتھ حالات پر گہری نظر رکھے رہا۔ لاہور شہر میں قیام کے دوران سلطان بہلول لودھی عموماً شہر اور اس کے گرد و نواح کا چکر لگایا کرتا تھا، لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتا تھا، ساتھ ہی شہر میں قیام سے بھی لطف اندوز ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی بنیاد اور اساس کی مستند تاریخ کا کوئی صحیح تعین نہیں ہو سکا۔ قدیم ہندی کی دیو مالائی داستانوں کی کتاب وشوا بھاگا میں لاہور شہر کو عموماً لوپور اور راجپوتوں کی تاریخ میں اسے لوکوٹ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مشہور سیاح ادریسی لاہور کو لوہارت لکھتا ہے۔ سنسکرت کی زبان میں لاہور کو کونا کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ مشہور جغرافیہ دان بطلیموس اپنے جغرافیے میں دریائے چند بھاگا یعنی چناب اور دریائے ایراداس یعنی راوی کے قریب لو وکلا نامی شہر کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مغربی جغرافیہ دان زلفور نے بھی اسی لو وکلا کو لاہور شہر قرار دیا ہے۔ البیرونی جس نے تاریخ الہند کے نام سے کتاب لکھی، اس نے مندکور نام کا ارض بلد تعمیر کیا تھا اور موجودہ دور میں یہ ارض بلد لاہور کے عین مطابق نکلتا ہے، لہٰذا کچھ مورخین کا خیال ہے کہ مندکور بھی لاہور ہی کو کہا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب لاہور کو فتح کیا تو سلطان کے سالار ایاز نے لاہور شہر کی از سر نو تعمیر کی اور شہر کا نام مندکور سے بدل کر محمود پور رکھ دیا۔ گویا لاہور شہر کا نام کسی دور میں محمود پور بھی رہا۔ چنانچہ لاہور شہر کے عجائب گھر میں 1028 عیسوی کے وہ سکے اب بھی موجود ہیں جن پر لاہور شہر کا نام محمود پور مضروب ہے، لیکن یہ نام زبان زد عام نہ ہو سکا۔ چنانچہ بعد ازاں 1049 عیسوی میں جاری ہونے والے سکوں میں شہر کا نام لاہور کندہ ہوا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف کشف المحجوب میں اس شہر کا نام لاہانور درج کیا۔ یاقوت نے جو جغرافیہ دان تھا اپنی کتاب موجب الملتان میں اس شہر کا نام لوہور اور لاہاور بھی تحریر کیا۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف فوائد الفواد میں لاہانور اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لاہور درج کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے درباری لغت نویس جمال الدین کی فرہنگ جہانگیری میں اس شہر کے متعدد نام درج کیے گئے ہیں۔ جن دنوں سلطان بہلول لودھی نے لاہور شہر میں قیام کیا ہوا تھا، اس شہر میں کمبو قبیلے کے بہت سے لوگ آباد تھے۔ ان کمبوہان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم آریہ تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سائرس کے 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام کمبوچیا تھا۔ اہل ہند اسے کمبوج اور اہل عرب اسے کیکباد لکھتے ہیں۔ یہ شہنشاہ کمبوج ہی کمبوہوں کا جد امجد تھا۔ کمبوہوں کا ذکر نہ صرف مہابھارت بلکہ رامائن کے اوراق میں بھی ملتا ہے۔ لاہور میں قیام کے دوران سلطان بہلول لودھی کا رویہ اور سلوک ان کمبوہوں کے ساتھ بڑا شفیقانہ اور رحم دلانہ تھا۔ یہاں قیام کے دوران سلطان بہلول لودھی عموماً اچرا اور اس کے گرد و نواح میں نہ صرف اپنے لشکریوں کی اکثر جنگی تربیت کا کام سر انجام دیتا تھا
بلکہ وہاں گھڑ دوڑ کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔ اچرا پہلے پہل لاہور سے بالکل علیحدہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لو نے لاہور، اس کے دوسرے بیٹے کش یا کشو نے قصور اور اس کے ایک اور بیٹے اچ یا اچھو نے اچرا آباد کیا تھا۔